بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت چہاردہم، 14واں قصہ۔ یکی از پادشاہان پیشی در رعایت مملکت سستی کر دے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ یکی از پادشاہان پیشی، پہلے کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ در رعایت مملک، سلطنت کی حفاظت میں سستی کر دے، سستی کرتا تھا، یعنی اپنی بادشاہت کو، سلطنت کو صحیح ڈھنگ سے نہیں چلاتا تھا، سستی کرتا تھا۔ اور ایک سستی کی ایک شکل یہ تھی، وہ لشکر را بسختی داشتے، اور لشکر کو سختی میں رکھتا تھا، یعنی اپنے جو لشکر کے سپاہی تھے ان کے ساتھ نرمی کا، اچھائی کا معاملہ نہیں کرتا تھا، بلکہ سختی کا اور برائی کا معاملہ کرتا تھا۔ لا جرم دشمن صعاب روئے نمود، تو لا جرم کا ترجمہ کریں گے آخر کار۔ لا جرم دشمن صعاب روئے نمود، کہہ رہے آخر کار دشمن صعاب روئے نمود، ایک سخت دشمن نے چہرہ دکھایا، یعنی کوئی دوسرا بادشاہ، جب اس بادشاہ کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ بادشاہ بہت سستی کرتا ہے، اپنے سپاہیوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے، تو اس نے سوچا اس کے دشمن نے کہ اس پر حملہ کر کے اس کے مملکت کو، اس کی سلطنت کو ہڑپ لیا جائے، تو اس نے اس کی مملکت پر حملہ کر دیا۔ وہی کہہ رہے ہیں لا جرم دشمن صعاب روئے نمود، ہمہ پش دادند، آخر کار ایک سخت دشمن نے چہرہ دکھایا، سب پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، یعنی جب میدان کارزار کے اندر، لڑائی کے میدان میں دونوں بادشاہوں کے لشکروں میں لڑائی جب شروع ہوئی تو اس بادشاہ کی جو سستی کرتا تھا، اپنے لشکر کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا تھا، اس کے سپاہی سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مثنوی کہہ رہے ہیں چو دارن گنج از سپاہی دریغ، جب سپاہی کو خزانے سے محروم رکھیں، دریغ آئے دست بردن بتیغ، تو اس کو تلوار پر ہاتھ لے جانے میں افسوس آئے۔ چہ مردی کند در صف کارزار، وہ شخص لڑائی کی صف میں کیا بہادری کر سکتا ہے، کہ دستش تہی باشد و کارزار، کہ جس کا ہاتھ خالی ہو اور کام خراب ہو، یعنی اگر آدمی اپنے لشکر کے سپاہی کو اچھی تنخواہ نہیں دے گا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرے گا، تو وہ سپاہی جب مصیبت کی گھڑی ہوگی، لڑائی کا وقت ہوگا، اس وقت اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور جس آدمی کا ہاتھ تنگ ہو، ہاتھ خالی ہو، تو وہ لڑائی میں کیا بہادری دکھائے گا، اس کے سپاہی کیا بہادری دکھائیں گے۔ یکی را، اب آگے ایک واقعہ پیش ہے کہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک سپاہی، جو اس بادشاہ کا ایک سپاہی جو میدان میں بھاگ کھڑا ہوا تھا، لڑائی کے میدان میں بھاگ کھڑا ہوا تھا، ان سے ان کا ایک مرتبہ سامنا ہوا، ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ جس بادشاہ نے تم پر زندگی بھر تمہارے اوپر احسان کیا، تم کو تنخواہیں دی، انعام وغیرہ دیے، اور ہو سکتا ہے اور ایک مدت تک، صرف ایک مدت تک تم پر سختی کی، تم نے اس کا ساتھ کیوں چھوڑا؟ تو اس سپاہی نے جواب دیا یکی را از آنا کے غدر کردن بامن دوستی بود، ایک کی ان لوگوں میں سے جنہوں نے غداری کی، بامن دوستی بود، مجھ سے دوستی تھی، ملامت کردم، میں نے اس کو ملامت کی، اور گفتم، اور میں نے کہا، دون اصل، کہ کمینہ پن ہے، اور بے سپاس و سفلا و نا حق شناس، اور نا شکرا اور بیوقوف اور حق کو پہچاننے والا نہیں ہو تم۔ تو اس نے شیخ سعدی ملامت کرتے ہوئے کہا کہ تم کمینہ ہو، نا شکرا ہو، اور سفلا اور بیوقوف ہو، و نا حق شناس، اور حق کو پہچاننے والا نہیں ہو، کہ بأندک تغیر حال از مخدوم قدیم برگردد، کہ تھوڑا سا حال بدل جانے پر پرانے مخدوم سے پھر جاتے ہو، کہ بأندک تغیر حال، کہ تھوڑا سا حال بدل جانے پر از مخدوم قدیم، پرانے قدیم سے برگردد، پھر گئے، یعنی تھوڑا سا حال بدل گیا، اس نے تھوڑی سختی کی اور تم اس کو بھول گئے۔ وہ حق نعمت صالحہ
در نو ردد، اور سال ہا سال کے حق کے نعمت کو ختم کر دیا۔ تو اس نے جواب دیا سپاہی نے، گفت اس نے کہا اگر بکرم معذور داری، اس نے کہا برائے کرم معذور داری مجھے معذور سمجھے، یعنی آپ مجھے معذور سمجھیں، میں جو بھاگا ہوں اس بھاگنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے کہ اسپم بی جو بود، اس لیے کہ میرا گھوڑا بغیر دانے کے تھا۔ وہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو خرچ نہیں کرتا تھا، یعنی ان کو تنخواہ بھی نہیں دیتا تھا، اور جو ضروری چیزیں ہوتی تھی گھوڑے کے دانہ اور ان لوگ سپاہیوں کو کھانا وہ بھی نہیں دیتا تھا۔ تو اس سپاہی نے کہا کہ میں جب لڑنے کے لیے گیا میدان کے اندر تو میں جس گھوڑے پر سوار تھا وہ بھوکا تھا۔ ونمت زینم بگرو، اور میرے زین کا نندہ گروی رکھا تھا۔ تو جو سپاہی لوگ جس گھوڑے پر بیٹھا جاتا ہے نا، تو گھوڑے کے اوپر ایک کپڑا ہوتا ہے، اونی کپڑا، جو گھوڑے کی پیٹھ پر زین کے نیچے ڈالتے ہیں۔ تو جب بادشاہ نے سپاہی کو تنخواہ نہیں دی تو مجبوراً اس نے جو اس کو گروی رکھ دیا تھا، گروی رکھ کے اس سے پیسہ ادھار لیا ہوگا۔ تو اس حالت کے اندر وہ گھوڑا لے کر گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ میدان کرزہ چھوڑ کر بھاگے گئی۔ سلطان کے وزر با سپاہی بخیلی کند، وہ بادشاہ جو سپاہی پر سونا چاندی خرچ کرنے میں بخیلی کرے گا، با او بسر جوان مردی نہ تما کرد، اس کے کام میں سر کٹانے میں جوان مردی نہیں کی جا سکتی۔ تو جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اس نے ہمارے ساتھ سختی کا معاملہ کیا تو ہم بھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کا ایک شعر ہے، کہہ رہے ہیں زر بدہ مرد سپاہی را تا سر بدہد، سپاہی آدمی کو سونا دو تاکہ وہ سر دے، یعنی ان کو نواز کے رکھو، ان کو تنخواہ دو، ان کو انعام دو، سونا چاندی انعام کے اندر دو، تاکہ اس کے بدلے میدان کارزار میں جب وقت پڑے تو اپنا سر بھی وہ کٹا دے۔ وگرش زر نہ دہی سر بنہد در عالم، اور اگر اس کو سونا نہ دے گا تو دنیا میں بھاگ کھڑا ہوگا۔ وگرش زر نہ دہی سر بنہد در عالم، اور اگر اس کو سونا نہ دے گا تو دنیا میں بھاگ کھڑا ہوگا۔ آگے ایک عربی شعر ہے، اذا شبع الکمی یسول بطشن، جو بہادر شکم شیر ہوتا ہے یسول بطشن تو سختی سے حملہ کرتا ہے، وقابل بش یبتش الفرار، اور خالی پیٹ والا بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔